बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान अयूबी ने बताया कि सलीबियों के पास औरत और दौलत है और हमारे यहाँ इन दोनों का लालच मौजूद है। हमारे सामने एक मुहिम ये भी है कि कौम के दिल से औरत और दौलत का लालच निकाल दें। इसके लिए ईमान की मजबूती की ज़रूरत है। अमीर मोहतरम, एक आला कमांडर ने कहा, हमें दौलत की ज़रूरत भी है। अखराजात पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं। हमें बाज़ कामों में मुश्किल पेश आती है। मैं ये मुश्किल आसान कर दूंगा, सुल्तान अयूबी ने कहा। तुम्हें यह हकीकत हमेशा के लिए कबूल करनी पड़ेगी कि मुसलमानों के पास दौलत की और फौज की कमी रही है और रहेगी। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जंग 313 मुजाहिदीन की ताकत से लड़ी थी। उसके बाद मुसलमान जहां भी लड़े उसी तनासब से लड़े। मुसलमानों के पास दौलत की कमी कभी नहीं रही। दौलत चंद एक अफराद के घरों में चली गई। अब भी हमारी कौम का यही हाल है। छोटी छोटी रियासतों के जो मालिक मुसलमान हैं, उनके पास दौलत के ढेर पड़े हैं। दौलत के ढेर यहाँ भी पड़े हैं। सलार आज़म गियास बल्बीस ने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो हम एक नई मुहिम शुरू कर सकते हैं। आपको मालूम है कि मिस्र खजानों की सरजमीन है। यहाँ जो फिरौन भी मरा, वो अपना तमाम तर खजाना अपने साथ ज़मीन के नीचे ले गया। वो खजाने किसके थे? यह उस गरीब महलूक की दौलत थी जिसे भूखा रखकर उससे सजदे कराए गए। उस दौर के इंसान ने फिरौन को खुदा सिर्फ इसलिए कहा था कि वो इंसान भूखा था। उसकी किस्मत फिरौनों के हाथ में थी। उसकी ज़िंदगी और मौत भी फिरौनों ने अपने हाथ में ले ली थी। इंसानों से ज़मीन खुदवाकर और पहाड़ कटवाकर फिरौनों ने अपने ज़मीन दोज मकबरे बनाए। तो वो ऐसे जैसे उनके महल थे। उनमें उन्होंने वो दौलत ढेर कर ली जो लोगों की थी। अगर आप इजाज़त दें तो हम फिरौनों के ज़मीन दोज मकबरों और मदफनों की तलाश शुरू कर दें और खजाने मुल्क और कौम की खातिर इस्तेमाल करें। गियास बल्बीस की तायद में कई आवाज़ें उठी। यही सही है अमीर मोहतरम, हमने इससे पहले कभी गौर ही नहीं किया था। हम इस मुहिम में फ़ौज को इस्तेमाल कर सकते हैं। शहरी आबादी से एक लश्कर जमा किया जा सकता है। हाँ हाँ, गैर फौजियों को इस्तेमाल किया जाए और उन्हें उजरत दी जाए। मजलिस में हंगामा सा बपा हो गया। हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा था। अगर कोई खामोश था तो वह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी था। मजलिस में बहुत देर बाद यह एहसास पैदा हुआ कि उनका अमीर और सालार आज़म खामोश है। मजलिस पर भी खामोशी तारी हो गई। सुल्तान अयूबी ने सब पर निगाह डाली और कहा, मैं इस मुहिम की इजाज़त नहीं दे सकता जिसकी तजवीज़ गियास बल्बीस ने पेश की है। मजलिस पर सन्नाटा तारी हो गया। किसी की तवक्को नहीं थी कि सुल्तान अयूबी इस तजवीज़ को ठुकरा देगा। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद तारीख मुझे कब्र चोर और मकबरों का डाकू कहे। तारीख ने मुझे जलील किया तो उसमें तुम्हारी भी जिल्लत होगी। आने वाली नस्लें कहेंगी कि सलाहुद्दीन अयूबी के मुशीर और वजीर भी कब्र चोर थे। सलीबी इस इल्ज़ाम को खूब उछालेंगे और तुम्हारी कुर्बानियों और जज्बा इस्लाम को डकैती और राहजनी का नाम देकर तुम्हें तुम्हारी ही नस्लों में रुसवा कर देंगे। और तुम ही नहीं, हमारी तारीख जलील और रुसवा हो जाएगी। गुस्ताही माफ अमीर मोहतरम, अली बिन सुफियान ने कहा। थोड़े से अरसे के लिए मिस्र सलीबियों के कब्जे में आया था। उन्होंने सबसे पहले यहाँ के खजानों की तलाश शुरू की थी। काहरा के मज़ाफ़ात में हमने जिन खंडरों से सलीबी तहरीबकारों और फिदाइयों का एक गिरोह पकड़ा था, वो किसी फ़िरौन का मदफन था। वहाँ से वो सब कुछ ले गए थे। सलीबियों की हुकूमत ज़्यादा देर कायम ना रही, वरना वो यहाँ के तमाम खजाने निकाल कर ले जाते। मोहतरम गियास बल्बीस ने ठीक कहा है कि ये खजाने अगर किसी की मलकियत हैं तो वह फ़िरौन नहीं थे। उनके मालिक उस वक़्त के इंसान थे। मैं ये मशवरा पेश करने की जुर्रत ज़रूर करूँगा कि ये खजाने निकाल कर आज के इंसान की फलाह बहबूद और वक़ार के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। और मैं तुम्हें यह भी बता दूँ, सुल्तान अयूबी ने कहा, कि ये खजाने तुम्हारे सामने आए तो तुम भी फ़िरौन बन जाओगे। इंसान को ये जुर्रत किसने दी थी कि वो अपने आप को खुदा समझे? दौलत और दौलत की हवस ने। इंसान को इंसान के आगे सजदा किसने कराया था? मुफलिसी और भूख ने। तुम सलीबियों की बात करते हो कि उन्होंने फ़िरौनों के एक मदफन को लूटा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब पहले फ़िरौन की लाश तमाम तर खजाने के साथ ज़मीन में दबाई गई थी, कब्र चोरी उसी वक़्त शुरू हो गई थी। इंसान वहशियों और दरिंदों की तरह पहले फ़िरौन के मदफन पर टूट पड़े थे। उनका दीन और ईमान सिर्फ दौलत बन गया था। फिर फ़िरौन मरकज़ अपने खजाने ज़मीन में ले जाते रहे और कब्र चोरी बाकायदा पेशा बन गई। उसके बाद हर फ़िरौन ने अपनी ज़िंदगी में ही अपना मदफन किसी ऐसी जगह तैयार कराया कि कोई उसे खोल ना सके। और जब फ़िरौनों का दौर ख़त्म हो गया तो मिस्र जिसके कब्ज़े में भी आया, उसने उस छुपे हुए खजानों की तलाश शुरू कर दी। मैं जानता हूँ कि फ़िरौनों के बहुत से मदफन ऐसे हैं
جن کے متعلق کوئی جانتا ہی نہیں کہ کہاں ہیں۔ وہ زمین دوز محل ہیں۔ قیامت تک مصر کے حکمران اور حملہ آور ان مدفنوں کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ ان تمام حکومتوں کو زوال کیوں آیا؟ صرف اس لیے کہ ان کی توجہ خزانوں پر مرکوز ہو گئی تھی۔ رعایا کو یہ تاثر دیا گیا کہ دولت ہے تو عزت ہے، ہاتھ خالی ہے تو تم بھی اور تمہاری بیٹیاں بھی ان کی ہیں جن کے پاس دولت ہے۔ میرے رفیقو، صلاح الدین ایوبی کو اس قطار میں کھڑا نہ کرو۔ میں اپنی قوم کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ اصل دولت قومی وقار اور ایمان ہے، لیکن یہ تاثر صرف اس صورت میں پیدا کیا جا سکتا ہے کہ میں خود اور تم سب جو حکومت کے ستون ہو دل سے دولت کا لالچ نکال دو۔ ہم ان خزانوں کی تلاش ذاتی لالچ کے لیے نہیں کرنا چاہتے، ایک کمانڈر نے کہا۔ ہم قومی ضروریات کے پیش نظر یہ مہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرا انکار تم میں سے کسی کو پسند نہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ میری بات سمجھنے کے لیے تمہیں اپنے ذہن بالکل خالی کرنے ہوں گے۔ میری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ باہر سے آئی ہوئی دولت جو قومی ضروریات کے لیے آئی ہو، حاکموں کے ایمان متزلزل کرتی ہے۔ یہ دولت کی لعنت ہے۔ اگر میرے پاس گھوڑا خریدنے کے لیے رقم نہیں ہوگی تو میں فوج کے ساتھ پیدل بیت المقدس جاؤں گا۔ گھوڑا خریدنے کے لیے مردوں کے کفن اتار کر نہیں بیچوں گا۔ میرا مقصد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانا ہے۔ گھوڑا خریدنے کے لیے رقم کا حصول میرا مقصد نہیں۔ تم جب خزانوں کی تلاش کرنے لگو گے تو قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے طور پر چوری چھپے مقبروں کو اکھاڑنے لگیں گے۔ مصر میں ایسا ہوتا آیا ہے، اور جب یہ خزانے تمہارے سامنے آئیں گے تو تم ایک دوسرے کے اگر دشمن نہ ہوئے تو ایک دوسرے کو شک کی نگاہوں سے ضرور دیکھو گے۔ جہاں خزانے آ جاتے ہیں وہاں انسانی محبت ختم ہو جاتی ہے، حقوق العباد کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان زر و جواہرات نے انسان کو خدا بنایا تھا۔ وہ عذاب کہاں ہے؟ آسمانوں پر نہیں، زمین کے نیچے ہے۔ میرے رفیقو، میں ایک نئے جرم کی بنیاد نہیں ڈالنا چاہتا۔ ان خزانوں سے بچو۔ یہ خزانوں کے لالچ کا ہی کرشمہ ہے کہ تمہاری صفوں میں غدار بھی موجود ہیں۔ تم 2 غداروں کو قتل کرتے ہو تو 4 اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنی تقدیر اپنی تدابیر سے بناؤ۔ تم مسلمان ہو، اپنی قسمت کفار کے ہاتھوں میں نہ دو، ورنہ سب غدار ہو جاؤ گے۔ فرعون مر چکے ہیں، انہیں زمین کی تہوں میں دبا رہنے دو۔ آپ کے حکم کے بغیر ہم ایسی کوئی مہم شروع نہیں کریں گے، کسی کمانڈر نے کہا۔ غیاث، سلطان ایوبی نے غیاث بلبیس سے مسکرا کر پوچھا، آج تمہیں ان پوشیدہ خزانوں کا خیال کیسے آ گیا ہے؟ مجھے یہاں آئے 4 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے یہ تجویز کیوں پیش نہ کی؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا میرے محترم، غیاث بلبیس نے کہا۔ تقریباً 2 مہینے ہوئے کتب خانے کے محرر نے مجھے بتایا تھا کہ پرانے کاغذات میں سے کچھ کاغذات گم ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کاغذات کی نوعیت اور اہمیت پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ ایسے اہم نہیں تھے کہ تلاش ضروری سمجھی جائے۔ یہ کچھ نقشے سے تھے اور فرعون کے وقتوں کی تحریریں تھیں، بہت ہی بوسیدہ اور کرم خوردہ کاغذات اور کپڑے تھے۔ محرر نے جب فرعونوں کا نام لیا تو مجھے خیال آیا کہ ان تحریروں اور نقشوں میں فرعونوں کے خفیہ مقبروں کے متعلق معلومات ہو سکتی ہیں۔ میں نے وہ پلندے دیکھے ہیں جن میں سے کاغذات گم ہوئے تھے۔ میں نے یہ سوچ کر زیادہ توجہ نہیں دی کہ ان تحریروں کو آج کون پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ تم نے صحیح نہیں سوچا، غیاث بلبیس، سلطان ایوبی نے کہا۔ مصر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان تحریروں اور اشاروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کاغذوں اور نقشوں کی چوری حیران کن نہیں، یہ چوری خزانے کے کسی لالچی نے کی ہوگی۔ ان کاغذوں کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے چور کے ساتھ دلچسپی ہے۔ وہ کوئی تمہارا ہی رفیق نہ ہو، اس چور کا سراغ لگاؤ۔ مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ ان کاغذوں کی کچھ اہمیت ضرور ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، میں محترم غیاث بلبیس کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ بہت دنوں سے ہمارے مخبر اور شہر کے اندر کے جاسوس ہمیں کسی پر اسرار سرگرمی کی اطلاع دے رہے ہیں۔ قدومی یہاں کی ایک مشہور رقاصہ ہے جسے امیروں کے محفلوں کی شمع کہا جاتا ہے، 5-6 دنوں سے غائب ہے۔ ایک رقاصہ کا شہر سے غیر حاضر ہو جانا کوئی اہم واقعہ نہیں ہوا کرتا، لیکن قدومی کو میں نے خاص طور پر نظر میں رکھا ہوا ہے۔ میرے مخبروں نے بتایا ہے کہ اس کے ہاں اجنبی اور مشکوک سے 2 آدمی آتے رہے ہیں۔ پھر قدومی کے گھر سے ایک روز ایک پردہ پوش عورت کو نکلتے دیکھا گیا۔ وہ ایک اجنبی تاجر مسافر کے ساتھ جا رہی تھی۔ مجھے شک ہے کہ قدومی بھیس بدل کر نکل گئی ہے۔ دوسرے مخبروں کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آدمی جنوب کی طرف مشکوک حالت میں جاتے دیکھے گئے ہیں۔ ان سرگرمیوں سے مجھے شک ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ان گمشدہ کاغذات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ شبہ بھی ہے کہ یہ صلیبی تحریب کار ہوں گے۔ جو کچھ بھی ہے، ہم ان سرگرمیوں کا کھوج لگا رہے ہیں۔ ضرور کھوج لگاؤ، سلطان ایوبی نے کہا۔
اور ان خزانوں کو اپنے ذہنوں سے اتار دو۔ میں جانتا ہوں کہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اور صلیبیوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے ہمیں مالی استحکام کی ضرورت ہے، مگر میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ محترم نور الدین زنگی نے مالی امداد کا وعدہ کیا ہے، میں یہ امداد بھی قبول نہیں کروں گا۔ مالی امداد سگے بھائی سے بھی ملے تو بھی انسانی صلاحیتوں کے لیے، محنت اور دیانتداری کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ پھر انسان خزانوں کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگتا ہے۔ مصر کی زمین بانج نہیں ہو گئی۔ محنت کرو کہ یہ زمین تمہیں ثمر دے۔ قوم کو بتاؤ کہ حکومت پر اس کے حقوق کیا ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو رعایا سمجھنا چھوڑ دے، اور قوم کو یہ بھی بتاؤ کہ اس کے فرائض کیا ہیں۔ اگر قوم نے فرائض سے نگاہیں پھیر لی تو حقوق پامال ہو جائیں گے۔ تم جس زمین کی پاسبانی میں خون نہیں بہاؤ گے اور جس کے وقار کے لیے پسینہ نہیں بہاؤ گے، وہ تمہارا حق کبھی ادا نہیں کرے گی۔ پھر اس ملک کے حکمران باہر کے خزانوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے، اور قوم افراد میں منتشر ہو کر کفار کے غلام ہو جائے گی۔ جن خزانوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی ہاتھ لگانے سے بھی گریز کرتا تھا، ان تک اس کے اپنے ہی ایک جرنیل کے بھیجے ہوئے 50 آدمی پہنچ گئے تھے۔ مارکونی، اسماعیل، قدومی اور ایک اور صلیبی شام کو پہنچے۔ ان کے باقی ساتھی جو الگ الگ ٹولیوں میں روانہ ہوئے تھے اسی رات پہنچنا شروع ہوئے، اور آدھی رات کے بعد پورے 50 آدمی پہنچ گئے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے، یہ جگہ ایسی تھی جس کے قریب سے کبھی کوئی مسافر نہیں گزرا تھا۔ جگہ ڈراؤنی ہونے کے علاوہ کسی راستے پر پڑتی ہی نہیں تھی۔ یہ چونکہ سرحد سے دور تھی، اس لیے سرحدی دستوں کی نظر میں بھی نہیں تھی۔ مارکونی نے رات کو ہی سب کو اس خطے کے اندر پہنچا دیا تاکہ باہر سے کوئی دیکھ ہی نہ سکے، اور انہیں مکمل آرام دینے کے لیے کہا کہ وہ جتنی دیر سو سکتے ہیں سو جائیں۔ یہاں سے آگے پیدل جانا ہوگا، اور یہ سفر جسم کی بجائے اعصاب کو زیادہ تھکائے گا۔ مارکونی خود قدومی کے ساتھ اپنے خیمے میں چلا گیا۔ وہ سب اس وقت جاگے جب سورج ان ٹیلوں کے اوپر آ گیا جس کے دامن میں سب سوئے ہوئے تھے۔ مارکونی نے انہیں بتایا کہ وہ کون کون سا سامان، اوزار اور ہتھیار وغیرہ اپنے ساتھ لیں۔ ان میں مضبوط رسے، کدالیں اور موٹی موٹی سلاحیں تھیں، اور ہتھیاروں میں تیر و کمان اور تلواریں۔ راستے کی مشکلات کے متعلق بھی اس نے سب کو بتا دیا۔ اس دیوار کے متعلق بھی انہیں ذہنی طور پر تیار کر دیا کہ اس سے اس کا ایک ساتھی گر کر ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گیا۔ اس نے انہیں رونے کی آوازوں سے بھی خبردار کر دیا جو اس علاقے میں سنائی دیتی تھی۔ اونٹوں کو ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے اس نے صرف ایک آدمی پیچھے رہنے دیا۔ قدومی یعنی رقاصہ لڑکی کو بھی وہ ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ کہیں کوئی راستہ اندر جانے کے لیے مل ہی جائے گا، اور وہ قدومی کو اس راستے سے لے جائے گا۔ قدومی کی حفاظت کے لیے بھی ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے صرف اسماعیل موزوں آدمی تھا۔ مارکونی نے اسماعیل سے کہا، تم قدومی کے لیے یہی رہو گے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تمہاری حیثیت اس لڑکی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کے آرام اور حفاظت کے تم ذمہ دار ہوگے۔ میں بہت جلدی واپس آ رہا ہوں، تم دونوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ اپنی پارٹی کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اس راستے سے وہ واقف ہو چکا تھا۔ بے خوف و خطر چلتا گیا۔ جو یہ آدمی آگے بڑھتے جا رہے تھے ان پر خوف مسلط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ صحراؤں سے پوری طرح واقف تھے، مگر ایسا خطہ اور اس قسم کے پہاڑ انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اور وہ جب اس جگہ پہنچے جہاں رونے کی آوازیں آتی تھیں تو سب بدک کر ہلاؤں میں دیکھنے لگے۔ بلا شک و شبہ عورتیں رو رہی تھیں۔ ان آدمیوں میں 2-3 ایسے بھی تھے جنہوں نے اس علاقے کے متعلق وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں سن رکھی تھیں جو بہت مدت سے مشہور تھیں۔ انہوں نے اپنے صلیبی ساتھیوں کو بھی یہ کہانیاں سنا کر ڈرا دیا۔ وہ سب ڈر کی گرفت میں پہلے ہی تھے، لیکن انہیں جو انعام بتایا گیا تھا اس میں اتنی طاقت تھی جو ان کے خوف کو دبا رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ صلیب کے تنخواہ دار ملازم تھے اور مارکونی ان کا افسر تھا۔ وہ انعام اور حکم کی پابندی کے تحت چلے جا رہے تھے۔ رونے کی آوازوں پر وہ بدکے تو مارکونی نے انہیں بتایا کہ یہ عورتیں یا عورتوں کی بدروہیں نہیں، یہ ہوا کی آوازیں ہیں۔ مگر وہ ڈرتے رہے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر آگے بڑھتے گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ اس وسیع اور بے انتہا گہرے نشیب تک پہنچے جو انہیں قدرتی دیوار پر چل کر پار کرنا تھا۔ مارکونی کو وہاں کچھ مشکل پیش آئی۔ دیوار پر پاؤں رکھنے سے سب گھبراتے تھے۔ مارکونی آگے آگے چلا۔ وہ ایک بار اس خطرے سے گزر چکا تھا۔ اس کے پیچھے دوسرے آدمی نے دیوار پر قدم رکھا اور پھر باقی بھی چل پڑے۔ سورج اس جہنم میں ہی روپوش ہو گیا تھا۔ اسے یہ فائدہ ہوا کہ کھائی کی گہرائی نظر نہیں آتی تھی۔ مارکونی دیوار عبور کر گیا۔ اسے ایسی چیخ سنائی دی
جو تہ کی طرف جا رہی تھی۔ ذرا دیر بعد ایک اور ہیبت ناک چیخ سنائی دی۔ یہ بھی دور نیچے جا کر ایک دھیمی سی دھمک میں خاموش ہو گئی۔ ایسی 5 چیخیں سنائی دیں۔ یہ گروہ جب دیوار سے گزر کر کچھ آگے جا کر جمع ہوا تو اس میں 5 آدمی نہیں تھے۔ مارکونی نے انہیں بتایا کہ اس سے آگے کوئی ایسا خطرہ نہیں اور وہ منزل کے قریب آ گئے ہیں۔ اس نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ ان کی واپسی اس راستے سے نہیں ہوگی بلکہ سیدھا اور آسان راستہ مل جائے گا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی جب وہ اس جگہ پہنچے جس کے نیچے وسیع سرسبز خطہ تھا۔ مارکونی نے تمام آدمیوں کو وہاں سے تھوڑی دور چھپا دیا۔ 2 آدمی اپنے ساتھ لیے اور باقی سب سے کہا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کھا کر سو جائیں، انہیں ضرورت کے وقت جگا لیا جائے گا۔ مارکونی 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ کی دیکھ بھال کے لیے چلا گیا۔ نیچے موت کا سکوت تھا، کہیں ہلکی سی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اور زیادہ قریب جانے سے ڈرتا تھا۔ اس نے حملہ صبح کے لیے ملتوی کر دیا اور اپنے آدمیوں کے پاس واپس آ گیا۔ قدومی اور اسماعیل اکیلے رہ گئے تھے۔ قدومی ان ہنگامہ خیز محفلوں کی عادی تھی جن میں شراب اور دولت پانی کی طرح بہتی تھی۔ مارکونی اسے اس ہولناک ویرانے میں لے آیا تھا اور اسے ایک آدمی کے ساتھ تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اسماعیل اسے جانتا تھا، وہ اسماعیل سے واقف نہیں تھی۔ اسماعیل جرم و گناہ کی دنیا کا انسان تھا۔ اس کی شکل و صورت اتنی اچھی اور طبیعت اتنی شگفتہ تھی کہ قدومی اسے کوئی عام آدمی نہ سمجھا، لیکن اسماعیل اس کے ساتھ بات کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ شام کے وقت اس نے قدومی کو بھنا ہوا گوشت گرم کر کے دیا اور شراب بھی اس کے آگے رکھ کر کہا کہ کھانا کھا کر سو جانا، کوئی ضرورت ہو تو خیمے سے بلا لینا۔ وہ باہر نکل گیا۔ قدومی نے کھانا کھا لیا، شراب بھی حسب عادت پی لی، لیکن تنہائی اسے پریشان کرنے لگی۔ اسے اپنے حسن اور ناز و ادا پر چونکہ فخر تھا، اس لیے اسے توقع تھی کہ اسماعیل اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس فخر میں تکبر اور غرور زیادہ تھا، مگر اسماعیل نے اس کی طرف ایسی کوئی توجہ نہ دی جس کی اسے توقع تھی کہ اسماعیل اس پر ڈورے ڈالے گا، مگر اس نے اسے ذرا بھر اہمیت نہ دی۔ اس کے بجائے اسے یہ تاثر دے دیا کہ اس کی اہمیت 2 روز کی مہمان ہے۔ قدومی تو اپنے حسن کی تعریفیں سننے کی عادی تھی، اپنے آپ کو کلوپترا کا ثانی سمجھتی تھی۔ اسماعیل نے ایسا تاثر پیدا کیا جسے قدومی دھتکار نہ سکی۔ اسماعیل کا انداز ہی ایسا تھا کہ اس کا پیدا کیا ہوا تاثر اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور قدومی کی آنکھوں سے نیند غائب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسماعیل کے ساتھ باتوں میں رات گزارنا چاہتی تھی۔ اس خواہش کو وہ دبا نہ سکی۔ اسماعیل نے اسے مایوس نہ کیا۔ رات کا آخری پہر تھا جب قدومی کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسماعیل کے خیمے میں تھی اور اسماعیل خیمے سے باہر کمبل میں لپٹا سویا ہوا تھا۔ قدومی نے اسے جگایا اور کہا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ عجیب سا خواب تھا، پوری طرح یاد نہیں رہا۔ کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ سلیمان سکندر کے خزانے کی نسبت اسماعیل کی باتیں زیادہ قیمتی ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں رقاصہ کا عکس نہیں، ایک معصوم لڑکی کی سادگی تھی۔ سورج نکلنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ مارکونی اپنے آدمیوں کو اس سرسبز نشیب کے اوپر اپنی سکیم کے مطابق موزوں جگہوں پر چھپا چکا تھا۔ صبح روشن ہوئی تو نیچے ننگے آدمی اور عورتیں نظر آنے لگی۔ مارکونی نے اپنے ایک دلیر اور نڈر آدمی کو نیچے جانے کے لیے تیار کر رکھا تھا، اسی ڈھلان سے جس سے اس کا ایک ساتھی لڑک کر نیچے گرا اور اس پورے اسرار قبیلے کی ضیافت بن گیا تھا۔ مارکونی نے اپنے اس آدمی کو نیچے لڑک جانے کو کہا۔ وہ ڈھلان کے اوپر بیٹھا اور نیچے سرک گیا۔ کچھ آگے جا کر وہ کلا بازیاں کھانے لگا اور زمین پر جا پڑا۔ وہ اٹھ کر چل پڑا۔ 3-4 ننگے آدم خوروں نے اسے دیکھ لیا، اسے پکڑنے کے لیے دوڑے۔ وہ خوشی سے چلا رہے تھے۔ وہ جب اس آدمی کے قریب آئے تو اوپر سے 4 تیر نکلے اور ان کے سینوں میں اتر گئے۔ ادھر سے 2 اور ننگے مرد دوڑے آئے، وہ بھی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ مارکونی نے اوپر ایک چٹان کے ساتھ رسا بندھوا دیا تھا جسے اس نے ڈھلان سے نیچے پھینک کر اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر سب ایک دوسرے کے پیچھے نیچے اتر جائیں۔ سب نیچے چلے گئے۔ مارکونی نے اوپر سے رسا کھول کر نیچے پھینک دیا اور ڈھلان سے لٹکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ یہ سارا گروہ تلواریں نکال کر آگے کو دوڑ پڑا۔ چند اور ننگے مرد سامنے آئے، انہیں بھی کاٹ دیا گیا۔ جو ذرا دور تھے وہ الٹے پاؤں بھاگے۔ نیچے سرسبز علاقے کے کئی ایک حصے تھے۔ مارکونی نے دیکھا کہ بھاگنے والے ایک حصے میں چلے گئے تھے۔ وہ ان کے پیچھے گیا۔ اسے ان آدمیوں کا واویلا سنائی دے رہا تھا۔ ان کی چیخو پکار پر وہ ان کے تعاقب میں گیا۔ اس کے باقی آدمی خون خرابہ کر رہے تھے۔ وہ خود ان 2 آدمیوں کے تعاقب میں رہا۔ تھوڑی ہی دور اسے آدمی نظر آ گئے۔ وہ اب 2 نہیں 3 تھے۔ وہ تینوں ایک چٹان پر چڑھ رہے تھے۔ مارکونی نے ان کے پیچھے دوڑتے کچھ فاصلہ رکھا۔ وہ تینوں چٹان کی دوسری طرف اتر گئے۔ وہ بھی چٹان پر چڑھ گیا۔ دوسری طرف اسے سیاہ پہاڑی کا دامن نظر آیا۔
वहां एक गार का दहाना था जिसमें झुक कर गुजरा जा सकता था। मार्कोनी उस गार में चला गया। उसने तलवार हाथ में ले रखी थी। अंदर से गार खुलता जा रहा था। उसे उसमें किसी के दौड़ने की हल्की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। वो दौड़ता गया। यह गार नहीं, सुरंग थी, जो मालूम नहीं कुदरती थी या फिरौन रेमिनस ने मरने से पहले बनवाई थी। सुरंग के कई मोड़ थे और अंदर घुप अंधेरा। उसे बोलने की आवाजें सुनाई दी। वह दौड़ता गया। उसे दूर सामने रोशनी का एक गोला नजर आया। उसमें उसे 3 आदमी दौड़ते दिखाई दिए। वो गार का दूसरा दहाना था। वो उन्हें कत्ल नहीं करना चाहता था। उसकी स्कीम कामयाब हो रही थी। वो तीनों गार से निकल गए। वो भी गार से निकल गया। तीनों में एक आदमी गिर पड़ा। मार्कोनी ने जाकर देखा, ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे उस रोज देखा था, जिस रोज उसका साथी नीचे गिर पड़ा और आदमखोरों के हाथों में मारा गया था। वह बहुत ही बूढ़ा था, ज्यादा दौड़ नहीं सकता था। गार से बाहर रेतले और पथरीले टीले और चट्टानें थीं। एक तरफ स्याह पहाड़ दूर ऊपर तक चला गया था। मार्कोनी ने बूढ़े को सहारा देकर उठाया और उसके भागते हुए 2 आदमियों की तरफ इशारा करके इशारों में उसे समझाया कि उन 2 आदमियों को वापस बुलाओ। बूढ़े ने उन्हें पुकारा। वो रुके तो उन्हें अपनी तरफ बुलाया। उसने मार्कोनी के साथ मिस्री जुबान में बात करते हुए कहा, मैं तुम्हारी जुबान बोलता और समझता हूँ। मुझे कत्ल करके तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। मार्कोनी भी मिस्री जुबान बोलता और समझता था। उसने बूढ़े से कहा, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। तुम्हारे इन आदमियों को भी कत्ल नहीं करूंगा। मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। हाँ, मार्कोनी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बादशाही से निकल जाना चाहता हूँ। बूढ़े ने अपने आदमियों से कुछ कहा। वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे। बूढ़े ने मार्कोनी से कहा, इसके साथ जाओ, यह तुम्हें सीधे रास्ते पर डाल देंगे। बूढ़ा साथ चल पड़ा। वो टीलों के दरमियान से गुजरे। एक टीले के ऊपर गए और ऐसी ही कुछ भूल भुलैयों में से गुजर कर वह खुले सहरा में पहुंच गए। मार्कोनी ने देखा कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि यहाँ कोई रास्ता है जो अंदर की पुरअसरार दुनिया में ले जाता है। बूढ़े ने उसे कहा, तुम अब चले जाओ, वरना खुदा का कहर तुम्हें भस्म कर देगा। मार्कोनी ने तीनों को साथ लिया और ये कहकर अपने साथ वापस ले गया कि वो अपने आदमियों को भी बाहर लाएगा। मार्कोनी के हाथ में नंगी तलवार थी जिससे वो तीनों डर रहे थे। वो उसके साथ वापस चल पड़े। मार्कोनी ने रास्ता और उसके मोड़ अच्छी तरह देख लिए। वह फिर गार के दहाने में दाखिल हुए और उसमें गुजरते सरसब्ज दुनिया में पहुंच गए। बूढ़ा उसे उस जगह ले गया जहां मार्कोनी के साथी को आग पर भून कर खाया गया था। मार्कोनी के साथी उसे ढूंढ रहे थे। कई एक नंगी लाशें पड़ी थी। बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया था। बूढ़े ने यह कत्लेआम शायद पहले नहीं देखा था। वह रुक गया और बड़े तहम्मुल से मार्कोनी से पूछा, इन बेगुनाहों को काट कर तुमने क्या पाया? और तुम हमारे आदमी को भून कर खा गए थे। मार्कोनी ने पूछा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वह गुनाहगार दुनिया का इंसान था, बूढ़े ने कहा। उसने हमारे मुकद्दस सुल्तनत में आकर उसे नापाक कर दिया था। तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? मार्कोनी ने पूछा। फिरौन रेमिनस दोम का मुदफन कहाँ है? मैं उन दोनों सवालों का जवाब नहीं दूंगा, बूढ़े ने जवाब दिया। मार्कोनी ने अपने आदमियों से कहा कि उनकी औरतों को ले आओ। उसने हमले से पहले अपने आदमियों से कह दिया था कि वो किसी औरत को कत्ल ना करें और ना छेड़ें। उन्हें यरगमाल के तौर पर पकड़ ले। मार्कोनी के साथी 10-11 औरतों को सामने ले आए। उनमें 2-3 बूढ़ी, बाकी जवान, नौजवान और 3 कमसन बच्चियां थीं। उनके रंग गंदमी और साफ थे। शक्लो सूरत भी सबकी अच्छी थी। उनके बाल कमर तक गए हुए थे और उनमें चमक थी। क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी औरतों को तुम्हारे सामने बेइज्जत करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए? मार्कोनी ने बूढ़े से पूछा। क्या तुम इससे पहले मुझे कत्ल नहीं कर दोगे? बूढ़े ने पूछा। नहीं, मार्कोनी ने जवाब दिया। सुनो गुनाहगार दुनिया के इंसान, बूढ़े ने कहा, तुम्हारी औरतें कपड़ों में ढकी रहती हैं। तुम उन्हें पर्दों में छुपा छुपा कर रखते हो, मगर वो बेहयाई से बाज नहीं आती। तुम औरत की खातिर सुल्तनतें कुर्बान कर देते हो, औरत को नचाते हो और उन्हें गुनाहों का जरिया बनाते हो। हमारी औरतें बेहयाई नहीं करती। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द की औरत को उस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से तुमने मेरी दुनिया की औरतों को देखा है। मैं तो तुम्हारी नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खुदाए मुकद्दस रेमिनस के खजाने लूट लो, मेरी बेटियों की इज्जत पर हाथ ना डालना। मैं वादा करता हूँ, मुझे इन पहाड़ियों का भेद बता दो, मार्कोनी ने कहा। मैं तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। डाकू के वादे पर इतबार नहीं किया जा सकता। बूढ़े के होंठों पर तंज की मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, जिस आदमी के दिल में दौलत की लालच होती है, उसकी आंख में गैरत नहीं होती। उस जुबान पर वादे आते हैं और उसी जुबान से टूट भी जाते हैं।
تم اس دنیا کے انسان ہو جہاں دولت پر اپنی بیٹیاں قربان کی جاتی ہیں۔ اور سنو میرے اجنبی دوست، تم مصری نہیں ہو، تمہاری آنکھوں میں سمندر کی چمک ہے، نیل کے پانی کی نہیں۔ تمہارے جسم سے مجھے سمندر پار کی بو آتی ہے۔ میں ریمینس کے مدفن کی تلاش میں آیا ہوں۔ مارکونی نے اسے غصے سے کہا، مجھے وہ مدفن بتا دو۔ میں بتا دوں گا، بوڑھے نے کہا۔ اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مدفن کے اندر جا کر تم زندہ باہر نہیں آ سکو گے۔ کیا تمہارے آدمی اندر چھپے ہوئے ہیں جو مجھے قتل کر دیں گے؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تمہیں قتل کرنے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں رہا۔ تمہارے اپنے آدمی تمہیں قتل کریں گے۔ تمہاری لاش یہاں سے کوئی نہیں لے جائے گا۔ تم غیب دان ہو؟ مارکونی نے پوچھا۔ آنے والے وقت کی خبر دے سکتے ہو؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں نے گزرا ہوا وقت دیکھا ہے۔ جس نے گزرے ہوئے وقت کو عقل اور دل کی نظر سے دیکھا ہو وہ آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے۔ موت تمہاری آنکھوں میں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ مارکونی نے کہا لگا کر کہا، تم جنگلی ہو بوڑھے، مجھے بتاؤ وہ مدفن کہاں ہے جس کی تلاش میں اتنی دور سے آیا ہوں؟